صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ جاری ہے، اور آج اس کتاب میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم، کہ قرات کا واجب ہونا امام کے لیے اور مأموم کے لیے فی الصلاۃ کلھا، تمام نمازوں کے اندر، فی الحضر والسفر، چاہے وہ حضر میں ہو سفر میں ہو، وما یحجر فیہا وما یخافت، چاہے وہ نماز جہری ہو یا نماز سری ہو، یعنی اونچی آواز میں پڑھی جا رہی ہے یا جیسے ظہر اور عصر پڑھی جاتی ہیں دل کے اندر، اس طرح کی سری نماز ہے۔ حدیث ہے 722، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبد الملک بن عمیر سے روایت ہے۔ حدثنا عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرہ، عبد الملک بن عمیر جابر بن سمرہ سے بیان کرتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں، شکا اہل الکوفۃ سعد الی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اہل کوفہ نے شکایت کی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سعد بن وقاص کو حضرت عمر نے کوفہ کا گورنر یا والی بنا کے بھیجا تھا، ان کو مقرر کیا تھا کوفہ کا والی کے طور پہ۔ تو لوگوں نے شکایت کی حضرت سعد بن وقاص کی حضرت عمر سے، فعزلہ، تو حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا، واستعمل علیہم عمارا، اور حضرت عمار بن یاسر کو ان کی جگہ مقرر کر دیا۔ شکوا کیا لوگوں نے، حتی ذکروا انہ لا یحسن یصلی، اور لوگوں نے شکوہ کیا اور یہ کہا کہ وہ نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھاتے یا نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے۔ فارسل علیہ، فقال، انہوں نے ان کو بلا بھیجا اور پھر ان سے پوچھا، یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، یہ ابو اسحاق جو ہے یہ حضرت سعد بن وقاص کی کنیت تھی، ان ہؤلاء یزعمون، کہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، انک لا تحسن تصلی، کہ آپ نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے۔ قال ابو اسحاق نے کہا، اما انا واللہ، کہتے ہیں میں اللہ کی قسم، فانی کنت اصلی بہم، میں انہیں پڑھاتا ہوں نماز صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یعنی وہی نماز پڑھاتا ہوں، ویسے ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ ما اخرم عنہا، میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ اصلی صلاۃ العشاء، میں عشاء کی نماز انہیں پڑھاتا ہوں۔ فارکض فی الاولین، تو پہلی 2 رکعتوں کو میں لمبا کرتا ہوں۔ واخف فی الاخرین، اور آخری 2 رکعتوں کو ہلکا کرتا ہوں، یعنی پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات جو ہے وہ زیادہ کرتا ہوں اور آخری میں کم کرتا ہوں، ان کو ہلکا کرتا ہوں۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذاک ظن بک یا ابا اسحاق، میرا بھی آپ کے بارے میں یہی گمان تھا اے ابو اسحاق۔ فارسل معہ رجلا او رجالا الی الکوفہ، پھر ان کے ساتھ حضرت عمر نے ایک شخص یا بعض اشخاص کو بھیجا کوفہ کی طرف۔ فسأل عنہ اہل الکوفہ، تو انہوں نے یعنی ان کو اس لیے بھیجا کہ جا کے ان کے بارے میں اہل کوفہ سے معلوم کریں، تو انہوں نے معلوم کیا۔ ولم یدع مسجدا الا سأل عنہ، تو وہ کوفہ کی ہر مسجد میں گئے، انہوں نے کوئی مسجد نہ چھوڑی جس میں ان کے بارے میں پوچھا نہ گیا ہو یا ان کے بارے میں تحقیق نہ کی ہو۔ وَيَحْسُنُونَ مَعْرُوفًا، تو ہر مسجد کے نمازیوں نے ان کی تعریف کی۔ حتی دخل مسجدا لبنی عبس، یہاں تک کہ وہ مسجد بنی عبس میں داخل ہوئے۔ فقام رجل منہم، تو وہاں پہ ایک شخص ان میں سے کھڑا ہوا، یقال لہ اسامہ بن قتادہ، اس شخص کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، یکنا ابا سعد، اس کی جو کنیت تھی وہ ابو سعد تھی۔ قال، اس شخص نے کہا، اما اس نشتنا، کہ اگر آپ نے ہمیں اب قسم دی ہے کہ بھئی بات کریں، وہ قسم دے کے پوچھ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ کو قسم دیتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح بتائیں حضرت سعد کے بارے میں، تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے ہمیں قسم دی ہے اس لیے میں اب صحیح بتاتا ہوں۔ فإن سعدا، حضرت سعد جو ہیں، کان لا یسیر بالسریۃ، کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے، سریہ جاتا ہے تو اس میں یہ خود نہیں جاتے ہیں، یعنی اب نماز کی بجائے وہ دوسری بات کر رہا ہے کہ سریہ میں جاتے ہیں، فوج بھیج دیتے ہیں، خود نہیں جاتے۔ ولا یقسم بالسویۃ، اور جب کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں تو برابری نہیں کرتے۔ ولا یعدل فی القضیۃ، اور جب کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس میں عدل نہیں کرتے۔ تو قال سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما واللہ لأدعون بالثلاث، اور ان کا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے 3 دعائیں کروں گا۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا،
اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، قام ریا و سمعتن، یہ ریا کے لیے اور شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، یعنی جھوٹی شہرت کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، فعطل عمرہ، تو اس کی عمر کو بڑھا دے، فعطل عمرہ وعطل فقرہ، تو انہوں نے دعا کی کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے اور جھوٹی شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کو طویل کر دے، وعطل فقرہ، اور اس کے فقر کو طویل کر دے، اس کی غربت کو طویل کر دے، وعرض بالفتن، اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دے، وَكَانَ بَعْدَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ، اور بعد میں جب اس شخص سے پوچھا جاتا تو کہتا تھا شیخ کبیر مفتون، کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں جسے فتنے میں مبتلا کیا گیا ہے، اصابتنی دعوت السعد، اور مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ قال عبد الملک کہتے ہیں فانا رأیتہ بعد، میں نے اس شخص کو بعد میں دیکھا، قد سقط حاجبہ، کہ اس شخص کی بھویں جو ہے وہ گر چکی ہیں، علی عینیہ، اس کی آنکھوں کے اوپر، من الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے، وَأَنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجِوَارِيِّ، اور وہ شخص کیا کرتا تھا، یتعرض، چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، للجواری، لڑکیوں سے، فی طرق، راستے میں، یغمزہن، ان کو یا اشارے کرتا تھا یا ان کو چٹکیاں کاٹتا تھا، یعنی وہ اس فتنے میں مبتلا ہوا کہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کی جو بھویں ہیں وہ اس کی آنکھوں کے اوپر گر چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود اسے لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا کیا گیا، اور وہ راستہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، اور جب وہ چھیڑتا، کسی کو چٹکی بھرتا، کبھی کسی کو اشارہ کرتا، تو لوگ آتے اور اس کی خبر لیتے، اس کی پٹائی کرتے، پھر اسے راستے میں اگر کوئی لڑکی مل جاتی تو پھر اسے چھیڑتا، پھر لوگ آ کے اسے لاٹھیوں سے مارتے، تو اس طریقے سے اسے بار بار مارا جاتا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پائے کے صحابی تھے، اور جنگ احد میں انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے تھے چاروں طرف سے، تو حضرت سعد بن وقاص جو ہیں انہوں نے اس وقت تیر اندازی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیر پکڑاتے جا رہے تھے اور یہ فرماتے جا رہے تھے کہ سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اور یہ اعزاز انہی کو یہ حاصل ہے کہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ان کو دعا دی تھی، اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی تھی کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، یعنی وہ مستجاب الدعوات تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے ان پہ جھوٹا الزام لگایا اور انہوں نے اس کو بد دعا یوں دی کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے، اور ظاہر ہے وہ جھوٹا تھا، تو اس کو 3 بد دعائیں دی، اور تینوں بد دعائیں جو ہیں وہ اس کو لگیں۔ بہرحال حدیث جو ہے اس کا جو عنوان لگایا ہے امام بخاری نے وہ یہ لگایا ہے کہ سری نماز ہو یا جہری، یا سفر میں ہو یا حضر میں ہو، قرات جو ہے وہ 4 رکعتوں میں ضروری ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی نماز پڑھاتا ہوں، 4 رکعتوں میں قرات کرتا ہوں، البتہ جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں لمبی کرتا ہوں اور پچھلی 2 رکعتوں میں کم قرات کرتا ہوں۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ فقہ حنفیہ کے مطابق فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جو صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت نہیں پڑھی جاتی، جبکہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو پہلی فرض کی 2 رکعتیں ہیں وہ آخری رکعتوں کی نسبت قدر طویل ہونی چاہیے، اور پچھلی رکعتیں ہیں وہ کم لمبی ہونی چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ صرف فجر کی نماز کے لیے ہے کہ پہلی رکعت ذرا طویل ہو اور دوسری کم ہو، لیکن باقی علماء کہتے ہیں کہ ساری نمازوں میں ایسا ہی ہے۔ پھر ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر حاکم وقت کے پاس کوئی شکایت لگائی جائے تو اسے یعنی اس کو کارروائی کرنے کا بھی حق ہے، لیکن مکمل کارروائی کرنے سے پہلے اس کو تحقیق اور انکوائری کرا لینی چاہیے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عارضی طور پہ تو انہیں معزول کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے تحقیق کے لیے افراد کو بھیجا، اور انہوں نے کوفہ کی ہر مسجد میں جا کے تحقیق کی۔ اور پھر ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ظالم کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے، لیکن یعنی کوئی شخص اگر اس قدر ظلم پہ اتر آیا ہے کہ اتنے جھوٹے الزام لگا رہا ہے، اور وہ بھی اس درجے کے بلند پایا صحابی رضی اللہ عنہ پہ، تو اس کے خلاف بد دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اپنے ظلم میں حد سے بڑھ گیا ہے تو اس کے خلاف بد دعا جو ہے وہ کرنی جائز ہے۔ ان مظلوم اگر اور کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو بد دعا وہ دے سکتا ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔